پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتیں۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر تو رکھے اور امیج بنا بنا کر شیئر کرتا رہے لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا۔ اس لیے جب معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے اپنے قول و فعل کو درست کیجیے، پھر معاشرے کو دعوت دیں۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حقیقتاً ہم انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اس کی بجائے انسانوں سے مانگتے ہیں، تو پھر جب ہم انسانوں سے مانگیں گے تو وہ ذات بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ اسے یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کے بنائے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ یہ چیز اس ذات کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تنقید، طنز، فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں مہیا کیجیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر کڑنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر ہر کسی کے لیے خود کو صحیح ثابت کرنے میں نہ لگو، تم ان لوگوں کے لیے انمول ہو جو تمہیں جانتے ہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔
نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ بہترین انسان ہمیشہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ 2 اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔